آج ہم آئے ہیں حضرت مراد علی شاہ بابا ڈولہ خزاری شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر شاہکوٹ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو بھی اپنا پیغمبر یا نبی یا رسول بناتا تھا نا، وہ صرف نام کا نبی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن و حدیث اور پچھلے عہد ناموں میں یعنی تورات، زبور اور انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں میں انبیاء کی جہاں پر فضیلت ہے وہاں پر انبیاء کے اختیارات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ او نہیں اور درباروں پہ نہیں جاتے ہو جی، ایسے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا چلو چھوڑو جیسے بھی ہو جاتا ہے، انہوں دستے سے یہ ہے کہ یہ تھے اتنے رش کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے یار یہاں پر وہیں پر اس کا مزار آج بھی داتا صاحب جائیں تو تہ خانے کے نیچے جانا ہے آپ نے۔ تہ خانے جائیں گے تو 2 قبریں بنی ہیں، ایک قبر فاروق انگلستانی لکھا ہوا ہے اور مکمل یہی واقعہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ وہاں پر جا کر یہ واقعہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ آج ہم آئے ہیں حضرت مراد علی شاہ بابا ڈولہ خزاری شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر شاہکوٹ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بلغ کامل کی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرمائے۔ آج میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہوں یا ولی ہوں، اللہ پاک ان کو کیا اختیار عطا فرماتا ہے۔ نبیوں اور ولیوں کے اختیارات جو اللہ کی عطا سے نبیوں اور ولیوں کو ملتے ہیں، یاد رکھیں نبی ہو یا ولی ہو، یہ صرف ایک ٹائٹل اور نام نہیں ہوتا، بلکہ نبی اور ولی کے ساتھ مقام اور مراتب اور درجات بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو بھی اپنا پیغمبر یا نبی یا رسول بناتا تھا نا، وہ صرف نام کا نبی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن و حدیث اور پچھلے عہد ناموں میں یعنی تورات، زبور اور انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں میں انبیاء کی جہاں پر فضیلت ہے وہاں پر انبیاء کے اختیارات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جتنے نبی دنیا میں آئے وہ صرف نام کے نبی نہیں تھے، نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اللہ ان کو نبوت تو دیتا ہے، ساتھ ان کو اختیار بھی عطا کرتا ہے، یعنی وہ مشکل کشا بھی ہوتے ہیں، حاجت روا بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی وہ مدد بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کی پیشوائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ میرے اور آپ کی آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور پاک کو اللہ پاک نے ہر 2 جہان کے اختیار عطا فرمائے۔ خود میرے نبی فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، مجھ سے پہلے اور آخروں کا میں سب کا بادشاہ ہوں، سب کا شہنشاہ ہوں، سب کا سردار ہوں۔ اب میں آپ کو ایک ایک بات سناتا ہوں۔ آج بہت سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ مزارات پر جانے کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، آپ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں مانگنی چاہیے، یہ نبیوں سے مدد نہیں ہم اس کو قرآن و حدیث سے لیتے ہیں۔ کیا نبی اور ولی اللہ کے اذن سے مدد کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یا نبیوں کے پاس اس غرض سے جانا یا ولیوں کے پاس کہ وہ ہماری مشکل کشائی اللہ کے حکم سے کر دیں گے، کیا یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو آپ سن لیں، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے نبوت میرے نبی سے پہلے عطا کی اور میرے نبی کو آخری نبی بنایا، اس کے بعد جس کو چاہے ولایت عطا کرتا ہے، اور ولایت کہتے ہیں اللہ کی دوستی کو، اور اللہ کی دوستی کے مراتب ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں اور ولیوں سے دوستی کرتا ہے، یعنی کہ جو بندے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، اس ذات کو حاصل کر لیتے ہیں، پھر اللہ ان لوگوں کو اختیارات عطا کرتا ہے۔ آج انہیں اختیارات میں سے میں 2-3 اختیار بیان کروں گا۔ اب نبی جتنے بھی آئے وہ ہمارے لیے کہہ لیں بہت ہی عظیم البرکت لوگ ہیں، ان میں سے میں 2 نبیوں کی بات سناتا ہوں۔ سب سے بڑا نبی ہے حضرت، یعنی نبیوں میں حضرت سلیمان نبی، جو داؤد نبی کا بیٹا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ اب نبی تو وہ سب کچھ کر سکتے تھے، ان کے پاس اختیار تھا، وہ جنات ان کا تخت لے کر اڑا کرتے تھے اور وہ جنات ان کے کام کیا کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پیغام بھیجا دوسرے ملک میں، جس کو کہتے ہیں یمن کا ملک تھا قوم سبا، جہاں پر ایک عورت کی حکومت تھی جس کا نام ہے ملکہ بلقیس۔ اب ایک ملک سے دوسرے ملک میں کتنا لمبا سفر ہے۔ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا نا جس پر وہ بیٹھتی تھی، وہ تخت ہیرے جوہرات کا بنا ہوا تھا۔
ہدہد پرندے نے آ کر بتایا کہ میں ایک ایسی ریاست دیکھ کر آیا ہوں اے سلیمان نبی جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اب سلیمان نبی علیہ السلام نے عورت کو خط لکھا کہ میرے پاس حاضر ہو، تو وہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کی طرف جانے لگی۔ اب سلیمان نبی کے دل میں آتا ہے حضرت سلیمان کے کہ میں وہ تخت جس پر وہ ملکہ بیٹھتی ہے میں اپنے پاس لے آؤں۔ یہ قرآن کا واقعہ، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبیوں اور ولیوں کے واقعات قرآن سے بیان کیے جائیں تو پھر ہم مانیں گے۔ جن لوگوں نے ماننا ہے وہ مانتے ہیں، یہ میں اب قرآن بیان کر رہا ہوں، قرآن میں بھی ہے اور تورات، زبور، انجیل باقی صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ اچھا، حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اس کا تخت میرے پاس آنا چاہیے۔ اب اتنے بڑے جن بیٹھے تھے وہاں پر، تو سلیمان نبی نے ان جنوں سے کہا تم میں کوئی ایسا جن ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں تخت لے کر آئے اور جلدی لے کر آئے۔ اب وہاں پر ایک بڑا کالا عفریت، ایک بڑا جن بولا میں لے کر آتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہنے لگا جتنی دیر میں اے نبی خدا آپ کا یہ دربار برخاست ہوگا میں لے آؤں گا، ختم ہوگا جب تک یہ محفل آپ کی جو لگی ہے۔ فرمایا نہیں، ملکہ بلقیس میرے بالکل قریب آ گئی ہے، یعنی کہہ لو روایات میں آتا ہے 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے، وہ مجھے ملنے آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت اس کے محل سے بھی اٹھا کر یہاں لے آئے تاکہ ملکہ میرے معجزے کو دیکھے، ملکہ مجھ پر ایمان لے آئے، وہ ملکہ بلقیس۔ اچھا، اب وہ سارے جن اپنی اپنی پاور بتا رہے تھے، میں لے کر آتا ہوں، میں لے کر آتا ہوں۔ سلیمان نبی پوچھ رہے تھے اور کون لے کر آئے گا اس سے بھی جلدی؟ اب دیکھیں ایک نبی ہو کر جنات سے کام لے رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا کام حضرت بابا نولہ خزاری کر دیں گے، تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ یہ کیسے شرک ہو گیا؟ ایک نبی جن سے مدد طلب کر سکتا ہے تو ہم اللہ کے ولی سے مدد کیوں نہیں طلب کر سکتے؟ اللہ نے ہمیں عقل بھی تو یار دی ہے۔ دیکھو ایک نبی جن کو کہہ رہے ہو جنوں تخت لے کر آؤ دوسرے ملک سے، حتیٰ کہ سلیمان نبی دعا کرتے تو تخت آ جانا تھا، تو جنوں سے کیوں کہا؟ دراصل بتانا چاہتے تھے کہ اللہ جن مخلوقات کو پاور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں، آپ ان سے اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بس اتنا سا نکتہ ہے، اگر مولا علی شیر خدا ہیں، مولا حسین ابن علی ہیں، غوث اعظم سید عبد القادر گیلانی ہیں، یا حضرت سلطان باہو ہیں، میرے مرشد حضرت فقیر نور محمد قلاچوی ہیں، یا یہ حضرت مراد علی شاہ بابا نولہ خزاری رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کو اللہ پاک اختیار دیتا ہے، پاور دیتا ہے، نور دیتا ہے، فیض دیتا ہے، یہ اپنے نور سے اپنی پاور سے لوگوں کی مشکل کشائی کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، جنوں سے افضل انسان ہوتا ہے اور انسان سے افضل ولی ہوتا ہے۔ اگر ایک عام جن مدد کر سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو اللہ کے اطاعت سے ولیوں پر اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ اچھا، اب سارے جنہوں نے اپنا نہ کہہ لو ٹیلے لگا لیا کہ میں اتنی دیر میں سلیمان نبی کہتے نہیں اس سے بھی جلدی لے کر آؤ۔ حضرت سلیمان نے کہا تو کون بولا؟ پھر ان کے دربار کے اندر نا ایک درویش بیٹھا تھا، فقیر بیٹھا تھا، انسان بیٹھا تھا، وہ حضرت سلیمان نبی کا جو والد تھا نا حضرت داؤد، اس کا دوست تھا اور مشیر تھا، اور اس بوڑھے بابے کا نام تھا آصف بن برخیہ، وہ اللہ کا ولی تھا، ضعیف تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھا کہنے لگا اے میرے بادشاہ سلیمان نبی اگر آپ کہو تو میں لے آؤں۔ سلیمان نبی کہنے لگے جی آپ لے آئیں، آپ کتنی دیر میں لے کر آئیں گے؟ قرآن مجید کے میں الفاظ آپ کو سناتا ہوں، کوٹ کرتا ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بولا جسے ہم نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، کتاب کا علم۔ مولا کائنات حضرت علی سے پوچھا گیا مولا یہ کتاب کا علم کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بندے کے اندر کی روح کا علم، بندے کے وحدت الوجود کا علم، شہود کا علم، معرفت کا علم، اللہ نے اس کو اسم اللہ ذات کا علم عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جس سے اللہ علم لدنی عطا کرے۔ اب آصف بن برخیہ کہتے ہیں میں تخت لے کر آتا ہوں، کتنی دیر میں لے کر آؤ گے آپ؟ تو آصف بن برخیہ کیا کہتے ہیں؟ فرتد بصیرا، آپ پلک جھپکے میں تخت لے کر آ جاؤں گا۔ اچھا، جن گھنٹا لگا رہا ہے اور ولی اللہ کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ وہ پلک، ابھی سلیمان نبی نے پلک جھپکی، اپنی دائیں جانب دیکھا تو ملکہ بلقیس کا تخت اس نے لا کر ان کے پاس رکھ دیا۔ اللہ اکبر،
پلک جھپکنے سے پہلے ولی کامل تخت لے کر آیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ قرآن سارا توحید بیان کرتا ہے، رسالت بیان کرتا ہے، اللہ یہ تیرا قرآن ولیوں کی کرامات کیوں بیان کرتا ہے؟ ایک ولی تخت لے کر آیا، اللہ قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ اللہ فرماتے لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں اگر سلیمان نبی کی امت کا ولی یہ اختیار رکھتا ہے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت کے ولی کا کیا اختیار ہوگا؟ ارے یہ تو سلیمان نبی کی امت کا ادنا غلام ہے، تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی ہوگا، ارے اس کا کیا مقام ہوگا، ارے اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ سلیمان نبی نے جب تخت دیکھا تو کہا کالا ھذا من فضل ربی، تجھ پر میرے اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ پتا چلا جب اللہ کا فضل ہو جائے اللہ بندے کو مشکل کشائی بھی عطا کرتا ہے، اللہ بندے کو حاجت روائی بھی عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے اللہ ان کے مزارات سے نور جاری کرتا ہے۔ یہ نور دیکھیں، یہ 9 لاکھ ہزاری کو تقریباً 500 سال ہو رہے ہیں کم و بیش، آج بھی ان کے مزارات پر پھولوں کی خوشبو ہے۔ یہ کیا ہے؟ چادریں چڑھ رہی ہیں، دعائیں خیر ہو رہی ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آج اللہ نے اولیاء کے مزارات کے اوپر عزت کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، عزت اور ایسی برکت عطا کر دی ہے قیامت تک کے لیے۔ آج لوگ ان سے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں اور یہ قیامت تک کر چلے گا، یہ کبھی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ اولیاء کے ساتھ ہے۔ اچھا یہ میں بات کر رہا تھا نبی کی اور نبی کی امتی ولی کی جو قرآن میں موجود ہے۔ آئیے ہم امت محمدیہ کے ایک ولی کی بات کرتے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑی مشہور بات ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے جو آج کل کہتے ہو جی تسی اپنے واقعہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ پورا واقعہ آج آپ لاہور میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چلے جائیں، وہاں پر پورا لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس بندے کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے جس کے بھی ہم بات کرنے لگا ہوں۔ وہ تھا فاروق انگلستانی۔ یہ امریکہ سے آیا پاکستان کے اندر اور وہ دوسرے مسلک کی جماعت میں تھا جو تبلیغی جماعت ہے، تو وہ تبلیغی جماعت دوسرا مسلک جو ولیوں کو نہیں مانتے۔ اچھا وہ لاہور میں آیا، تو جب لاہور میں آیا نا تو اس نے کہا کہ یار وہ تبلیغ کر رہا تھا، وہ داتا صاحب کے مزار کے آگے سے گزرا اپنے تبلیغی بھائیوں کے ساتھ، تو جب آگے سے گزرا اس نے پوچھا کہ انگلش میں پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ داتا صاحب کا گنبد دیکھ کر، منار دیکھ کر، رش دیکھ کر، او نہیں اور درباروں پہ نہیں جاتے ہو جی ایسے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا چلو چھوڑو جیسے بھی ہو جاتا ہے، انہوں دستے سے یہ ہے کہ اتنے رش کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے یار یہاں پر ایک مسلمانوں کا ولی دفن ہے جس کا نام علی بن عثمان داتا علی حجویری ہے۔ وہ جو فاروق انگلستانی تھا نا وہ کہتا میں نے جانا ہے اور دیکھنا ہے اندر ان کا۔ وہ اس کے دوستوں نے بڑا موڑا اور نہیں درباروں پہ نہیں جاتے، شرک ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی نا ایک اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کی سازش ہے، ان کو ہر کام میں شرک نظر آتا ہے۔ جبکہ یاد رکھیں شرک ہوتا ہے تب جب ہم کسی کو خدا مان کر جاتے ہیں۔ حضرت 9 لاکھ ہزاری ہو گئے یا دنیا کا کوئی بھی ولی ہو گیا، خدا نہیں ہے، خدا کا دوست ہے، خدا کا ولی ہے۔ ہم ان کو خدا کا محبوب سمجھ کر آتے ہیں اور اللہ کا پیارا سمجھ کے جانا اور ان سے دعا لینا، یہ تو نبی پاک کی حدیث ہے کہ جاؤ اب ایسے کرنی سے جا کر دعا کروا۔ میرے نبی نے ویسے کرنی سے دعا کروائی، حضرت علی کو بھیجا اور حضرت عمر کو بھیجا تھا۔ اب نبی آپ دعا کرتے تو قبول ہو ہی جانی تھی، تو پھر ویسے کرنے کے پاس کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ امت کو بتایا لوگوں ولی کہیں بھی ہو اس کے پاس جا کر دعا کروا لیا کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے اچھا میں وہ واقعہ پورا کر دوں۔ فاروق انگلستانی وہ جو امریکہ سے باہر سے آیا ہوا تھا وہ گیا اب اندر، اب وہ کہتا ہے میں نے دربار پہ جانا ہی جانا ہے۔ وہ مزار کے اندر چلا گیا۔ اب وہ جب مزار کے اندر گیا نا تو اس کے دل میں نا ایک بات تھی بڑی دیر کی، وہ جو میں نے پہلے نہیں آپ کو بات سنائی کہ تخت ایک ملک سے دوسرے ملک میں آ گیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ یار یہ تخت کیسے آ سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ یاد رکھیں نبی کا معجزہ ہو، ولی کی کرامت ہو، عقل سے بالاتر ہوتی ہے۔ عقل کی سمجھ میں آ جائے پھر وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ اب فاروق انگلستانی کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات تھی، وہ تخت کیسے آ گیا ایک ملک سے دوسرے ملک میں؟
وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچ کر دربار کے اندر گیا، وہاں پر جب میں نے وضو کیا، میں نے کہا وضو کر کے جاتا ہوں فاتحہ کہنے کے لیے، جب میں دربار کی طرف وضو کر کے جا رہا تھا، رستے میں ایک درویش بیٹھا تھا، اس نے مجھے آواز دی، اس نے کہا فاروق صاحب، میں نے کہا اس کو میرے نام کا کیسے پتا چلا، میں تو تبلیغی جماعت کو اور یورپ سے آیا ہوا۔ اس نے کہا فاروق صاحب آ جائے، سلام کرنے سے پہلے مجھ سے چائے پی لیں۔ وہ فاروق کہنے لگا یار اس کو میرے نام کا پتہ ہے، گویا چائے بھی پی لیتا ہوں اس سے، تو پھر سلام کر لیتا ہوں۔ وہ فاروق انگلستانی تھا، اور یعنی امریکہ کا تھا بندہ، اس کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا، یعنی کہہ لیں دین کا، وہ صرف یہ سوال اس کے دل میں تھا کہ وہ تخت کیسے آ گیا، ایک میں چلو یار یہاں پر کسی سے پوچھوں گا، اللہ کے ولی سے یا کسی سے، اب اس کے دل میں یہ سوال تھا۔ اب وہ بابا جی کے پاس بیٹھا اور بابا جی سے کہنے لگا بابا جی ایک سوال پوچھنا تھا۔ بابا جی کہتے پوچھو، پہلے چائے نہ پی لیں؟ کہتے جی نہیں پہلے میرا سوال پوچھ لیں۔ بابا جی کہتے نہیں پہلے چائے پی لو پھر میں تجھے تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ وہ 2-3 بار جب بابا جی سے اس نے کہا میں نے پہلے سوال کرنا ہے، بابا جی نے کہا تیرے سوال کا جواب مل جائے گا بچے، پہلے چائے تو پی لے۔ اب وہ فاروق کہتا ہے کہ میں نے کہا اچھا بابا جی لائیں چائے۔ انہوں نے ایسے کر کے چینک اٹھائی میرے آگے رکھی، پھر پرچ اٹھائی، کپ اٹھایا میرے آگے رکھا اور کافی ڈال کر مجھے دینی شروع کی۔ میں نے جب اس چینک کو دیکھا وہ امریکہ کے اندر میرے گھر کی چینک تھی، اور کپ بھی میرے گھر کا تھا، اور پرچ بھی میرے گھر کی تھی، اور کافی بھی میرے گھر کی جو میں بنا کر پیتا ہوں وہ کافی تھی۔ بابا جی نے ایسے کپ میں ڈالی اور اس کو دیکھ کر کہنے لگے ہاں یہی تیرا سوال تھا، تخت کیسے آ گیا؟ جیسے یہ چائے کا کپ تیرے امریکہ والے گھر سے آ گیا، تخت بھی ایسے ہی آ گیا تھا۔ اب فاروق انگلستانی نے جب یہ اپنا پرچ دیکھی، اپنے گھر کا کپ دیکھا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تو حضرت داتا علی حجویری اس کو خواب میں اسی وقت ملتے ہیں، اسی عالم کے اندر ملتے ہیں اور فرماتے ہیں چھڑ کیڑا مگر لگا ہیں، اللہ کے ولیوں کے در پہ آ جا، اور یہاں پر اللہ بھی ملتا ہے، رسول اللہ بھی ملتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ ہوتا ہے، ان اللہ مال متقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تو نیکوں کے ساتھ ہے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں بندے چھوڑ ان کو، آ جا میرے در پہ۔ پھر وہ فاروق انگلستانی ساری زندگی اس نے داتا صاحب کے دربار پر نوکری کرتے ہوئے گزار دی، جھاڑو دیتے ہوئے گزار دی، داتا صاحب کے روزے پر گزار دی۔ وہیں پر اس کا مزار آج بھی داتا صاحب جائیں تو تہ خانے کے نیچے جانا ہے، آپ نے تہ خانے جائیں گے تو 2 قبریں بنی ہیں، ایک قبر فاروق انگلستانی لکھا ہوا ہے اور مکمل یہی واقعہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ وہاں پر جا کر یہ واقعہ پڑھ لیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں ہم ہمیں کوئی بات دنیا داری کی نہیں سناتے، ہم قرآن و حدیث سے سناتے ہیں۔ اللہ کا جو ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، ارے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے پوچھتا ہے بندے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے ولی 10 دن کی چاہیے۔ اب یہ ہے حضرت مراد علی شاہ 9 لاکھ ہزاری شاہ بادشاہ رحمت اللہ، جن کے مزار اقدس پر یہ فقیر اور ہم سب حاضر ہوئے ہیں ان کی دعا اور برکت لینے کے لیے۔ اب ان کی میں آخر پر ایک بات سنا دوں، ولی کا اختیار سنا دوں۔ ایویں نہ لوگوں کے پیچھے لا کے کیا کرو اور جی درباروں پہ جانا شرک ہے، کوئی ایک حدیث لے کر آؤ جس میں لکھا ہو دربار پہ جانا شرک ہے، کوئی حدیث میں، بلکہ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو مجھے اپنے بعد شرک کا کوئی خوف نہیں رہا، میری امت شرک نہیں کرے گی، ہاں میری امت دنیا دار ہو جائے گی، شرک نہیں کرے گی۔ اور سانو آئے دن جی یہ شرک کر دے، کیڑا شرک ہو گیا؟ اللہ کے نبی اور ولی سمجھ کر ان سے مدد مانگنی یہ شرک نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے۔ اچھا بابا یہ جو مراد علی شاہ رحمت اللہ علیہ، جب یہ اس علاقے میں یہ سارا جنگل شاہکوٹ جنگل کا علاقہ تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر تب ایمان لائیں گے کہ نبی ہو یا ولی ہو وہ کرامت دکھاتا ہے، آپ بھی کوئی کرامت دکھائیں۔ تو حضرت مراد علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کیا کرا؟ بڑی مشہور کرامت دکھائی کہ آپ حضرت نے ایک پیالہ وہ جو زمین پر بنا ہوا تھا یا وہ ندی پانی بنا ہوا تھا، وہاں پر شیر اور ہرن یا بکری، شیر اور ہرن دونوں کو ایک ہی جگہ پہ پانی پلا دیا، ایک ہی پیالے میں پانی پلایا۔ اب شیر اور ہرن کی تو بنتی نہیں ہے، لیکن ولی کی یہ کرامت تھی، شیر اور ہرن یا بکری جو بھی تھی
ان کو ایک ہی پیالے میں پانی پلایا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے، دکھایا جائے کہ ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرامت دکھا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ولی آج بھی کرامت دکھاتے ہیں، یہ اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک کی حدیث ہے، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، وہ اپنے باغ میں ٹہلتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، یہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا سے جانے والا بندہ جب چلا بھی جائے وہ پاؤں کی آہٹ سے پہچان لیتا ہے مجھے کون ملنے آیا ہے۔ تو ولی تو پھر ولی ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے خداوند اکبر ہم سب کو انبیاء اولیاء کا ادب عطا فرمائے۔ جب ہم مسلمان اولیاء کا ادب کرتے تھے اللہ نے عزت دی تھی۔ آج پاکستان میں بہت سارے لوگ ولیوں کے خلاف ہو گئے، آج پاکستان کے حالات دن بہ دن خراب ہو گئے۔ جب ولیوں کی تابع داری میں تھے تو دن پاکستان کے بھی اچھے تھے، ہمارے بھی اچھے تھے۔ اللہ ہم سب کو اپنے امت کے، محمدیہ امت کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔